بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. رواه الترمذی. محترم حضرات اور خواتین اسلام، سلسلۃ خیر الناس، اچھے لوگوں کی فہرست یا اچھے لوگوں کی سیریز، اس عنوان کے تحت ہم اور آپ مختلف نیکیوں کے حوالے سے اچھے لوگوں کی پہچان کرتے آ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں اپنی زبان مبارک سے سماج کے سب سے بہتر، سب سے اچھے لوگ قرار دیا تھا، ہم ان کا تذکرہ مسلسل سنتے آئے ہیں، اور آج اسی سلسلے کی ایک اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر روایت کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، تم میں سے اچھے اور برے لوگوں کی میں پہچان نہ بتاؤں؟ تم میں سے اچھے کون ہیں ان کی پہچان، اور تم میں سے جو برے لوگ ہیں ان کی پہچان نہ بتاؤں؟ صحابہ خاموش تھے، اس لیے کہ جہاں ایک امید ہوتی ہے کہ ہم اچھے لوگ بتا دیے جائیں، اور وہیں ہو سکتا ہے ہم میں سے بعض کو اللہ کے نبی برا کہیں. صحابہ خوش فہمی میں جیتے والے لوگ نہیں تھے، ہمیشہ ڈرتے رہنے والے. صحابہ خاموش تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہی بات دہرائی کہ بتاؤ تم میں اچھے لوگ کون ہیں، یہ نہ بتاؤں؟ تم میں برے کون ہیں، یہ نہ بتاؤں میں تم کو؟ پھر ایک آدمی نے مجلس میں سے کہا: اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، بتائیے کہ ہم میں سے اچھے کون ہیں اور ہم میں سے برے کون ہیں، یہ آپ ہمیں بتائیے. تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ. تمہیں سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ جس سے ہمیشہ خیر کی امید ہوتی ہے اور اس کے شر کی طرف سے آدمی مطمئن ہوتا ہے. اور تم میں سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی طرف سے خیر کی امید کبھی نہیں ہوتی اور شر سے محفوظ ہونے کی گارنٹی کبھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سادہ، کتنے آسان الفاظ میں کتنی عظیم حکمت اور کتنی بڑی حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک طرف خیر کا پیمانہ بتایا تو دوسری طرف شر کا پیمانہ بتایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو معاملہ ہے، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک طرف لوگ ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں میں سے اچھے، یہاں وہ معاملہ نہیں. لوگ یا تو خیر ہیں یا تو پھر شر ہیں. ہونا کیا چاہیے ایک مومن کو؟ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ آدمی اس کی طرف سے اچھائی کی ہی امید رکھے. یعنی آدمی کو دیکھے تو اسے اطمینان ہو کہ بھئی اس آدمی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. جس آدمی کو دیکھ کر، جس آدمی کے بارے میں سماج یہ مان لے کہ بھائی اس آدمی سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، سماج اگر مطمئن ہو جائے کہ اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، یہ آدمی سماج کا اچھا آدمی.
اور ایسے ہی اسی آدمی سے اگر مزید یہ بھی توقع ہو جائے، نقصان تو نہیں لیکن اس آدمی سے اگر ہمیں کچھ ملے گا تو اچھا ہی ملے گا، اس سے ہمارا فائدہ ہی ہوگا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی اچھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اور کتنا جو ہے اہم اصول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم اور آپ کو سکھایا کہ ہمیں اپنے لیے، اپنے سماج کے لیے اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو آپ سادہ الفاظ میں یہ کہیے کہ میں ایک ایسا انسان بننا چاہتا ہوں جس سے سماج کے کسی فرد کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ سماج کے ہر فرد کا میں بھلا ہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اگر اپنے آپ کو یہ بنا سکیں تو زندگی میں آپ سمجھیے اس سے بہتر آپ کا ٹارگٹ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ واضح آپ کا گول نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ مقصد نہیں ہو سکتا۔ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، شخصیت کے ارتقاء، شخصیت کی ترقی یا شخصیت سازی کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ آدمی شخصیت کو آپ بڑھائیں تو شخصیت ایسی بنائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ عالم ہوں، ضروری نہیں کہ آپ مالدار ہوں، ضروری نہیں کہ آپ ذمہ دار ہوں، ضروری نہیں کہ آپ کوئی بڑے نامور آدمی ہوں، بڑے طاقتور ہوں، بڑے سمجھدار ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، لیکن آپ کی طرف سے سماج کو کوئی خطرہ نہ ہو، آپ کی طرف سے سماج کو خیر ہی خیر کی امید ہو، یہ ضروری ہے۔ آپ یقین کریں، جھاڑو لگانے والا، راستے پہ جھاڑو لگانے والا انسان بھی اگر ایسا ہو کہ اس سے سماج کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس سے سماج کا کوئی نقصان نہیں، یہ سماج کا بڑا مثالی انسان ہے۔ ایک نوکر ہے، نوکری کر رہا ہے، لیکن اس کی طرف سے مالک کو کسی نقصان کا اندیشہ نہیں، بلکہ اس کی طرف سے مالک کو فائدے ہی کا یقین یا امید ہے، یہ بڑا اچھا نوکر ہے۔ کوئی ذمہ دار ہے، بڑا آدمی ہے، لیکن سماج کے کمزور طبقوں کو اس بڑے آدمی کی طرف سے کوئی ڈر نہیں کہ اس کی طرف سے کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوگا، یہ اگر کرے گا تو سماج کا بھلا ہی کرے گا، یہ بڑا اچھا انسان ہے۔ ایک عالم دین ہے، اپنے علم سے سماج کے اندر فتنہ و فساد نہیں پیدا کرتا، لوگوں کے لیے مسائل نہیں پیدا کرتا، بلکہ اپنے علم سے سماج کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے، بڑا اچھا عالم دین ہے۔ سماج کا کوئی بھی طبقہ، سماج کا کوئی بھی انسان ہو، جس انسان سے سماج کا نقصان نہ ہو، سماج امن و امان میں رہے، سماج مطمئن رہے، سماج پر امن رہے، سماج خاموش، سماج بے خوف رہے کہ اس آدمی سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور سماج الٹا اس سے امید رکھے کہ اس آدمی سے امید ہے یہ سماج کے لیے کچھ نہ کچھ بنے گا، یہ لوگوں کا فائدہ کرے گا، چاہے ایک آدمی کے حق میں فائدہ پہنچانے والا بنے، ایسا آدمی واقعی معنوں میں سماج کا بہتر آدمی۔ اس کے مقابلے میں اگر ایسا آدمی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں پتہ نہیں کب اس سے کیا مسئلہ پیدا ہو جائے، مالک ڈرتا پتہ نہیں یہ نوکر کب کا نقصان کر دے، راستہ صاف کرنے والا، کام کرنے والا، لیکن آدمی ڈرتا پتہ نہیں یہ آدمی صفائی کے علاوہ اور کہاں ہاتھ صاف کر جائے، وغیرہ وغیرہ، اور آدمی ڈرتا ہے، علم والا ہے، پتہ نہیں اپنے علم سے کب کس کو فتنے میں مبتلا کر دے، یا کب لوگوں کو فتنے مسائل پیدا کر کے لوگوں کو الجھا دے۔ آپ یقین مانیے آپ اچھے مسلمان نہیں، آپ اچھے انسان نہیں، آپ مثالی انسان نہیں۔ اور اسی طرح لوگ آپ کو دیکھتے کہتے ہیں بھائی بخیل ہے، مال کے معاملے میں بخیل ہے، مال ہی نہیں، دنیا میں کبھی اس سے خیر کی کوئی توقع نہیں، اس سے خیر کی کوئی امید مت رکھو، اس سے کبھی کسی کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں، تو آپ سمجھ جائیے آپ انسان کے، سماج کے برے آدمی، آپ سماج کے لیے مفید عنصر نہیں ہیں، سماج کے لیے مفید حصہ نہیں ہیں، سماج کے لیے آپ بہت اچھے آدمی نہیں ہیں۔ اس حقیقت کو آپ دیکھ لیجیے، کتنے سادہ الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سادہ الفاظ میں یہ ضابطہ دے دیا، ایک آئینہ رکھ دیا ہے۔ یہ یوں کہیے کہ دو آئینے رکھ دیے، ایک وہ آئینہ جس میں وہ تصویر دکھتی ہے کہ اس میں آدمی خیر ہی خیر دینے والا، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنے والا، اور اس طرف وہ آدمی کہ جس سے شر ہی شر، لوگوں کو تکلیف، پریشانی، مسائل، گھر میں رہے تو لوگ پریشان، گلی میں رہے تو محلہ پریشان، مسجدوں میں رہے تو لوگ پریشان، سماج میں جہاں رہے لوگ پریشان۔ تو یہ کوئی اچھا آدمی ہونے کی علامت نہیں۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتی، بتلاتی۔ یہی بات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بھی بیان فرمائی نا،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہی بات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اور آپ کے سامنے خود کو سب سے بہتر بنانے کا ایک معیار دے دیا ہے. سبحان اللہ، نئے زمانے میں لوگ سٹیزن شپ کے ایوارڈ دیتے ہیں کہ بہتر شہری، سماج کا مثالی شہری، اس کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں. ہمیں نہیں لگتا کہ کسی بہتر شہری کے لیے اگر کوئی معیار طے کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی معیار ہو سکتا ہے کہ سماج کا سب سے بہتر شہری وہ ہے کہ جس سے سماج کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ یہ آدمی ہمیشہ سماج کی بہتری کے لیے ہی کام کرتا ہے. لوگ مطمئن رہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس سے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں نقصان، اگر کچھ ملے گا تو فائدہ ہوگا، ورنہ اس سے نقصان کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا مسلمان ہم بنے، ایسا انسان ہم اور آپ بنے. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات سکھاتی ہے. حاضرین گرامی، اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آگے بڑھ کر صحابہ کو یہ بات بتائی، یہ بتلانے کے لیے کہ ہم اور آپ کو بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ جن سے سماج کو خیر کی امید ہے اور وہی اطمینان ہے کہ شر اس کی طرف سے نہیں ہوگا. ایسا انسان ہم اور آپ کو بننا چاہیے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایسا ہی مثالی انسان بنائے، ایسا ہی مثالی مسلمان بنائے کہ جس سے سماج کو امن و امان ہے، اطمینان ہے کہ ہماری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور دوسری طرف ہماری طرف سے سماج کو امید ہو کہ ہماری طرف سے سماج کا بھلائی ہوگا. یہ اگر صورتحال بن گئی تو اس وقت پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف جتنا کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جس قدر غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ان ساری غلط فہمیوں کا اس سے بہتر توڑ نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا، اور اس سے بہتر مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آپ کو یہ بنا لیں کہ بستی محلے کے لوگ کہیں بھئی پورے محلے میں اس آدمی سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں، اور یہ جب تک محلے میں ہے اس سے سماج کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا تھا بات ختم کر لوں گا لیکن بات آ گئی تو مکمل کر دوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے کے لوگوں کی طرف سے ستائے گئے، مکہ چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے، ہجرت کر گئے. حبشہ جانا چاہ رہے تھے، ساحل سمندر پر پہنچ گئے تھے. ابن الدغنہ عرب کا ایک سردار حضرت ابو بکر سے ملتا ہے تو وہاں ایک جملہ وہ حضرت ابو بکر کے حق میں کہتا ہے، ان کی خوبیاں گناتا ہے، گنانے کے بعد کہتا ہے مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر آپ جیسا انسان نہ کسی بستی محلے سماج سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. ایسی مثال اپنے آپ کو بنا لو تو یقین مانو جس طرح ابو بکر کو باز نکالنے والے غیروں نے نکالا تھا تو اسی قوم کے بعد سمجھداروں نے واپس ابو بکر کو لا کے مکہ میں بسایا تھا. وہی صورتحال ہمیں بھی دیکھنے کو ملے گی کہ خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تو میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے ہمیشہ خیر کی امید کی جاتی ہے، اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں. ایسا اپنے آپ کو بنا لیں گے تو ہم اپنے سماج کا یہ جو اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، بگاڑے جا رہے ہیں، بدنام کیے جا رہے ہیں، ناحق الزام ڈالے جا رہے ہیں، سب کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوگے. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی مسلمان بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.